پانچویں امام کی زبان مبارک سے نکلنے والی اس حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز، اور اتفاق سے جو ابھی آتے ہی ایک سوال کیا گیا، اس سے اتفاق سے مجھے نہیں معلوم یہ حدیث نکل کے آ گئی، یعنی اس سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے کہ ہمارا یہاں آنا عبادت ہے یا نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ پروردگار عالم سے جو مانگی جانے والی چیزیں ہیں ان میں بہترین چیز جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں۔ بہترین چیزیں جو پروردگار عالم سے مانگنی چاہیے وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ پروردگار ہم سب کو دین کی آگاہی، دین کا علم عطا فرمائے، اس سے آگاہی عطا فرمائے، ہمیں مسلمانوں کے نزدیک محبوب قرار دے، اور ہمارا آئندہ آنے والوں کے درمیان نام اچھا، یعنی اچھے نام سے ہم پکارے جائیں۔ ہم اس دنیا میں رہیں نہیں لیکن ہمارا نام اچھا ہو، بعد میں آنے والے ہمیں اچھے نام سے پکاریں۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ لم یسأل اللہ عز و جل بمثلہن، سوال نہیں کیا جاتا پروردگار عالم سے ان کی طرح سے، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تین خواستہ، تین دعائیں، تین چیزیں پروردگار عالم سے مانگنی چاہیے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہم فقہنی فی الدین، یہ جو آپ یہاں پر اتنے گرمی کے اندر گھر سے اٹھ کر اس وقت آئیں یہاں پر، تو یقیناً یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اتنی طاقت، ہمت عطا کی کہ آپ اپنے گھر سے اٹھ کر مثلاً یہاں اتنا فاصلہ طے کر اس وقت میں یہاں آ کر بیٹھے۔ تو یہ دعا ہے امام باقر علیہ السلام کی۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر پروردگار سے کچھ مانگنا ہے تو یہ مانگو، یہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم علم دین کو حاصل کر سکیں۔ وَحَبِّبْنِي إِلَى الْمُسْلِمِينَ، دوسری چیز کیا ہے کہ پروردگار ہمیں مسلمانوں کے نزدیک محبوب قرار دے، مسلمانوں کے درمیان ہم محبوب ہو جائیں، لوگ ہم سے محبت کریں۔ اور تیسری چیز وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ تیسری دعا شاید ہماری پہلے بھی مختلف جگہوں پر گزری ہے، کہ جس کے اندر معصوم نے مختلف دوسرے معصومین سے یہ نقل ہوا کہ یہ دعا قرآن کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے بعد میں بھی آنے والے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ یہ تین چیزیں کہ ان سے زیادہ بہتر چیزیں کوئی نہیں ہیں پروردگار عالم سے مانگنے کے اعتبار سے۔ تو یہ امام کی حدیث تھی، اعمالی شیخ طوسی کے اندر موجود ہے۔ دین کے اندر تفقہ، دین اگر ہم دیکھیں تو خود دین جو ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ عقائد کا تعلق ہمارے دین سے ہے، اخلاق کا تعلق ہمارے دین سے ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے عمل، جسے ہم کہتے ہیں فقہ۔ علم فقہ جو ہے وہ آپ کو مجھے عمل کی طرف لے کر آتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام کرنا ہے۔ یہ کرنے اور نہ کرنے والی جو باتیں ہیں ساری کہاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ فقہ کے اندر، عملی احکام۔ تو پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم علم دین کو سیکھیں۔ تو آپ یہاں گھر سے نکل کر علم دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یقیناً یہ پروردگار عالم کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، اور پروردگار کی خاص عنایت ہے سب سے بڑھ کر کہ اس نے یہ طاقت دی کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ امام باقر علیہ السلام کی میں سیرت کے اوپر تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے جو گفتگو چل رہی تھی وہ کچھ دوسرے انداز میں چل رہی تھی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیونکہ شہادت کے ایام ہیں، امام کی مختلف وصیت نامے، ہر امام کے وصیت نامے موجود ہیں، مولا کائنات کا، رسول خدا کا، شہزادی کونین کا۔ کچھ وصیت نامے ایسے ہیں کہ جو ان کے اپنے خاص، مثال کے طور پہ اپنے بعد میں آنے والے امام سے ہیں کہ یہ کام کرنا۔ کچھ وصیت نامے ایسے ہیں جو عمومی ہیں، جن کا تعلق سب سے ہے، یعنی کسی خاص فرد سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ امام
باقر علیہ السلام کے بھی چند وصیت نامے ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا ایک وصیت نامہ جو امام باقر علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر امام نے 3 جملے کہیں، بہت ہی خوبصورت جملے۔ سب سے پہلی چیز تقریباً ہر امام اور قرآن مجید، اس کے بعد رسول خدا، ائمہ معصومین، سب کی زبان پہ یہ جملہ ہے، اوصیکم بتقوی اللہ۔ مولا کائنات وصیت کر رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے یعنی تمہیں تقوی الہی کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اب تقوی کیا ہے میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی، ایک تقوی الہی، 2 وَإِيَّاكَ وَالْمِزَاحَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ هَيْبَةَ الرَّجُلِ وَمَاءِ وَجْهِهِ، کا تمہیں چاہیے کہ تم مزاح کرنے سے پرہیز کرو۔ دوسری وصیت، مزاح کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاح انسان کی ہیبت کو، انسان کی آبرو کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک، اب یہ امام کا جملہ ہے، لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا ہم 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مزاح اس کلمے کے اعتبار سے اگر ہم صرف اس کلمے کو دیکھیں تو اس کے اندر اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انسان کو مزاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، انسان کی شخصیت ہلکی ہو جاتی ہے، آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم دقت کریں تو یہاں پر ایک خاص قسم کے مزاح کی بات ہو رہی ہے، ہر قسم کا مزاح نہیں ہے۔ وہ ایک مزاح کی ایک لمٹ ہے، آپ مزاح کریں، مزاح کریں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کرتے تھے، مگر یہ کہ وہ مزاح ایسا ہو کہ جو حق کی لمٹ کو کراس نہ کرے۔ رسول خدا سے ملتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے مزاح کرتا ہوں، لیکن ولا اقول الا حقا، لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے؟ حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی مزاح ہوتا ہے حق کی لمٹ کے اندر، ایسا نہیں کہ مزاح میں آپ نے سامنے والے کی شخصیت خراب کر دی، نہیں، مزاح کی ایک لمٹ ہے۔ بس اگر مزاح لمٹ کے اندر ہو تو وہ برا نہیں ہے۔ خود رسول خدا کے بہت سے واقعات ہیں کہ رسول خدا اور مولا کائنات ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا کھجور تناول کر رہے ہیں اور گٹلیاں جو ہیں وہ مولا کائنات کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو علی تمہارے سامنے اتنی ساری گٹلیاں۔ مثلا مذاق ہے، مولا کائنات مذاق کرتے تھے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ امام باقر جو فرما رہے ہیں وہ لمٹ کراس کرنے کے بعد والا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہمیں مزاح کے اندر جس کی رعایت کرنی چاہیے وہ یہ کہ اصلاً چھٹے امام سے یعنی امام صادق سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر دعابہ، دال عین الف بے اور وہ ہا جو فاطمہ کے اینڈ میں لگتا ہے وہ والا دعابہ وجود نہ رکھتا ہو، یعنی دعابہ ہوتا ہے اس کے اندر، ہر مومن کے اندر دال عین الف اور اس کے بعد کیا ہے بے اور ہا، دعابہ۔ مولا سے پوچھا مولا یہ دعابہ کیا ہے؟ فرمایا مزاح، یعنی مومن کے اندر مزاح ہوگا، یعنی مومن مزاح کرے گا، ایسا نہیں کہ مزاح نہیں کرے گا۔ بس کون سا مزاح؟ مزاح ممدوح، جس کی تعریف کی گئی ہے، جو حق سے کراس نہ کرے۔ دعابہ یعنی مزاح۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ دعابہ سے مراد کیا ہے تو امام نے فرمایا کیا؟ مزاح۔ بس کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر دعابہ پائی جاتی ہو، وجود رکھتا ہو، ہاں مزاح کا پہلو اس کے اندر ہو، یعنی ہمیشہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک ہاں سیریس نہیں ہے،
مذاق کرتا ہے وہ اس کے چہرے کو یا دوسروں کو وہ محظوظ کرتا ہے. تو امام سے پوچھا دعویٰ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیا؟ مزاح. اسی طرح رسول خدا نے فرمایا گا کثرت المزاح یذهب بماء الوجه، زیادہ مذاق کرنا انسان کی آبرو کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی عزت کو ختم کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ جو امام باقر علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی، امام کی مراد کیا تھی؟ امام کی مراد یہی تھی کہ بہت زیادہ مذاق کرنا اور ایسا مذاق کرنا جو حق کے دائرے کو کراس کر دے، وہ والا مذاق نہیں کرنا. امام کی دوسری وصیت. تیسری چیز جو امام نے فرمائی وہ فرمائی وَعَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ، تمہارے اوپر ہے کہ تم دعا کرنے میں اپنے بھائیوں کو، اہل ایمان کو، مومنین کو، ان کی غیبت میں، ان کی غیر حاضری میں، ان کی غیر موجودگی میں کیا کرو؟ ان کو یاد رکھو، دعا کرنے میں ان کو نہ بھولو، یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرو. علیک بالدعاء لإخوانک بظاہر الغیب. کیوں؟ کیونکہ اس کام سے جب تم اپنے بھائیوں کے لیے، مومنین کے لیے دعا کرتے ہو تو تمہارے اوپر پروردگار عالم کی روزی مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے، رزق نازل ہوتا ہے. اور امام باقر علیہ السلام نے اس جملے کو 3 مرتبہ تکرار کیا، اللہ کی روزی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی روزی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے. یہ امام کی یعنی دعاؤں کے اندر جو بہترین دعا ہے، اس نقطے سے ہم یہاں سے اس چیز کو استفادہ کر سکتے ہیں کہ دعا انسان کرتا ہے، لیکن جو بہترین دعا ہے وہ کیا ہے؟ جو امام فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو. جناب سیدہ کا وہ واقعہ مشہور ہے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پھر گھر والے. امام کی بھی وصیت کیا ہے؟ وَعَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ بِظَاہِرِ الْغَیْبِ فَإِنَّهُ يَحِيلُ الرِّزْقَ بِقَوْلِهَا ثَلَاثًا. امام نے 3 مرتبہ اس جملے کو تکرار کیا. تو دعا کے اندر جو بہترین دعا ہے وہ کون سی دعا ہے؟ دوسروں کے حق میں دعا کرنا. اور روایات بہت ساری ہیں یہاں پر کہ جو فرماتی ہیں کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کی طرف پہلے توجہ کرتا ہے، یعنی آپ کے حق میں دعا کو مستجاب کرتا ہے. یہ امام کی ایک وصیت جو 3 حصوں پر مشتمل. اسی طرح سے امام باقر کی اور بھی وصیتیں ہیں. جابر ابن یزید جوفی کے لیے 5 فقرات پر مشتمل ایک وصیت ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. صرف ایک وصیت اور بیان کر کے اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں. وہ یہ کہ جو وصیت آپ نے امام صادق علیہ السلام کو کی تھی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. امام نے اپنے بیٹے کو یعنی خود امام کو، ایک امام دوسرے امام کو جو ہے وصیت کر رہے ہیں. وہ کیا تھی وصیت؟ امام نے ایک وصیت کی کہ بیٹا میں اپنا مال جو ہے وقف کر رہا ہوں. یہ جو آپ اور یعنی انسان جو زندہ ہوتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنی زندگی میں وقف کر دے. جب وقف کر دیتا ہے تو اس کی ملکیت سے باہر نکل جاتا ہے. وہ اگر میں کسی مال کو کسی جگہ کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر دوں تو اب پھر میری وہ ملکیت نہیں رہتی، میری ملکیت سے باہر نکل جاتی ہے. امام باقر علیہ السلام نے بھی ایک وصیت کی تھی امام کو، امام صادق سے. فرمایا کہ خود امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا یا جعفر اوقف لی من مالی قضا و قضا، میرے لیے جو میرا جو مال ہے اس میں فلاں فلاں کاموں کے لیے وقف کر دو. وہ کیا تھے فلاں کام؟ امام نے فرمایا تھا کہ اے جعفر اتنی مقدار کو میرے مال میں سے تم وقف کرو تاکہ منی کی سرزمین میں ایام اعمال منی میں جو ہر سال لوگ آتے ہیں وہاں پر کیا کیا جائے؟ گریہ کیا جائے.
گریہ کیا جائے، عزاداری کی جائے. یعنی امام جی حج کے دنوں میں جب مینا کے اندر جا کر حاجی ٹھہرتا ہے تو وہاں پر گریہ ہو. کس کے اوپر؟ اہل بیت کے اوپر. تو یہاں امام نے دو چیزوں کا اشارہ کیا. ایک ہے وقف، جو اسلامی احکامات میں سے ایک مال سے تعلق رکھنے والا حکم شرعی ہے، کہ امام نے فرمایا مختلف اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا آپ نے ایک گھر دے دیا کہ جی میں نے وقف کر دیا یہاں پہ مدرسہ ہوگا. آپ نے ایک گھر کو وقف کر دیا کہ جی یہاں پر جتنے جو ضرورت مند افراد ہیں وہ یہاں پر رہیں. ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سب کے لیے ہو سکتی ہے. امام نے اپنی ایک امام نے وقف کیا تھا پیسہ. کس کے لیے کیا تھا؟ کہ مینا، سرزمین مینا جو بھی آج کل کے ایام ہیں، ان دنوں میں جا کر وہاں پر جب حاجی آتا ہے مختلف اعمال 3 دن وہاں پر ٹھہرتا ہے مینا کے اندر، وہاں پر کیا ہو؟ ذکر اہل بیت ہو، امام حسین علیہ السلام پر گریہ ہو. یعنی اگر آپ دقت کریں تو یہ خود ائمہ معصومین کی ایک خاص عنایت ہے عزاداری سید الشہداء پر، کہ ابھی مہینہ آنے والا ہے عزاداری کا. امام باقر اس دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے پیسے کو وقف کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کہ عزاداری سید الشہداء. یعنی یہ ائمہ معصومین کی ایسے پروگرام تھے اپنی زندگی کے اندر. ایک طرف تو ہماری ہدایت کہ بھائی تم بھی ایسا کرو، دوسرا ہے کہ یہ سلسلہ خود عزاداری کو زندہ رکھنے میں ایک معاون ثابت ہو رہا ہے. عزاداری ہر جگہ پہنچ رہی ہے. مینا کے اندر پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس کے اوپر رو رہے ہیں، کس کا ماتم کر رہے ہیں. آج بھی جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہاں پر مینا، سرزمین مینا پر مجلس اعزا برپا کرتے ہیں. تو وہاں صرف ایک خاص یعنی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ تو نہیں ہیں، سارے مسلمان ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں آج بھی کہ بھائی یہ کیوں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کس پر رو رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جی اپنے ٹینٹ کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر جو ٹینٹ ہوتا ہے عام طور پہ گروپس ہوتے ہیں، پورا گروپ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کرتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے اور مجلس بھی ہوتی ہے. ابھی تک تو ایسا ہوتا ہے، آئندہ کا نہیں معلوم. لیکن اس چیز کی سنت کون رکھ رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. تو یہ ایک چیز تھی کہ جو امام جس کی سنت رکھے گئے کہ عزاداری سید الشہداء زیادہ سے زیادہ پھیلے. یہ امام باقر علیہ السلام کی ایک موقوفات میں سے ایک چیز تھی کہ جو امام نے قرار دی.